سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جو بندی حضرات پیش کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات کو جا بجا پیش کرتے ہیں، وہ روایت موقوفاً روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے کہا کہ جس کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ اور ساتھ میں یہ لفظ بھی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور غیب جانتے ہیں، اس نے حضور پر بہتان باندھا، حضور پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ دو چیزیں بیان کی، اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں، اس پر ایک طویل گفتگو انشاءاللہ میں کرنے والا ہوں، میری ریسرچ جاری ہے انشاءاللہ۔ آج سے میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس حوالے سے دلائل رکھوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی علماء اور محدثین نے کیا اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے۔ علم غیب پر میری تقریباً 19 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ بھی میری ارادہ ہے اس پر بات کرنے کا، حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں۔ وہ سورۃ جن کی آیت نمبر 27، سورۃ آل عمران کی آیت 179، وما قال اللہ لیطلعکم بالغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور سورۃ تکویر کی آیت نمبر 24، وما هو علی الغیب بدلیل وعلمک ما لم تکن تعلم۔ یہ تمام آیات پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ علم غیب پر ہماری گفتگو ہو چکی، وہ ہمارا اس پر میں طویل گفتگو نہیں کروں گا، فقط اس روایت پر ہماری بات ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے، یہ روایت موقوفاً ہے، مرفوع روایت نہیں ہے۔ مرفوع روایت وہ ہوتی ہے جس کی سند حضور تک پہنچتی ہو، یعنی جو حضور کی حدیث ہو، فلاں صحابی کہے کہ ان فلان قال فلان، اور پھر آخر میں جا کر کہے کہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا انظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا حضور نے فرمایا، تو یہ مرفوع روایت ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے موقوف روایت، کسی صحابی کا عمل ہو، کسی صحابی کا اجتہاد ہو، کسی صحابی کا استدلال ہو، کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو، اس کو ہم کہیں گے موقوف روایت۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ روایت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ اجتہاد ہے، اور اس کے مقابلے میں کئی قرآن کی آیات کریمہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں کئی اور حدیث شریف ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا قول موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کئی اپنی حدیث موجود ہے، روایات موجود ہے، جو کہ حضرت عائشہ کی اس اپنی روایت کی مخالفت میں جاتی ہے۔ لہذا اصول محدثین کے ہاں یہ ہے، جب کوئی صحابی رسول کوئی بات پیش کر رہا ہو اور اس کا اپنا عقیدہ اس کے مطابق نہ ہو، تو وہ صحابی رسول کا وہ جو روایت ہے اس کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اس پر طویل گفتگو ہماری ہو سکتی ہے۔ یہ جو بخاری شریف کی روایت پیش کی جاتی ہے، اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں، میں چند ایک آپ کی برگاہ میں پیش کروں گا تاکہ آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل کا قول اس پہ موجود ہے، جو کہ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح باری شرح بخاری کی جلد نمبر 8 کے اندر تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ایک لمبی گفتگو ہے، میں کوشش کروں گا مختصراً بیان کروں اس کو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب واقعہ معراج پیش آیا، حضرت اما عائشہ صدیقہ تب عمر کتنی تھی؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ کی اس وقت عمر 4 سال سے بھی کم تھی۔ جب حضور کو یہ معجزہ معراج، یہ آپ کو معراج کروائی گئی، یہ معراج ہوئی مکی جو ہے دور کے اندر، جب آپ مکہ میں تشریف فرما تھے، ہجرت سے پہلے ہوئی، اور اما عائشہ کا جو نکاح حضور کے ساتھ ہوا وہ 6 سال کی عمر میں مدنی دور میں ہوا، ہجرت کے بعد۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ تب جب نکاح ہوا 6 سال کی عمر تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی، تو اما عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوتا ہے مدنی سال میں، اور آپ کی اس وقت عمر ہوتی ہے 6 سال۔ اور یہ واقعہ معراج کا واقعہ ہجرت سے بھی پہلے کا ہے، 2 سال پہلے کا، اور اس وقت جب معراج ہوا اس وقت جب اما عائشہ صدیقہ کی جو عمر تھی وہ 4 سال سے بھی کم تھی۔
تو اس وقت جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کو جو صحابہ کرام اس وقت جو سمجھدار اور بالغ تھے انہوں نے جو روایت کیا اس کو پہلے دیا جائے گا، اما عائشہ صدیقہ کا اجتہاد بعد میں دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت جن کی عمر زیادہ تھی عبداللہ بن عباس اسی روایت کے متضاد روایت پیش کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو حضور نے دیکھا ہے، حضور نے خود فرمایا ہمیں. لہذا جو روایت قوی ہوگی اور بالغ اور عاقل اور سمجھدار راوی بیان کرے گا، جو جس کی عمر بڑی ہوگی، تو جو عالم نابلغیت میں روایت راوی پیش کرے اس کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو خبر باہر ہوگی اس کو چھوڑ کر کے جو زیادہ راوی ہوں جس کے اس کو لیا جائے گا، اور جو بالغ ہوں سمجھدار ہوں ان کی روایت کو لیا جائے گا. یہ اصول میں نے گھر میں نہیں بنائے بلکہ محدثین کے ہاں متفق رائے یہ اصول ہے. تمام محدثین کے اصولوں میں آپ پڑھے اس علوم حدیث میں کسی کو تو پڑھے، میں نے اس پہ علوم حدیث پر آلریڈی لیکچر ریکارڈ کروا رکھے ہیں، آپ ان کو سنیں. میں اور ابن صلاح کے مقدمہ ابن صلاح سے تہذیب کے اندر سے تمام تر جو ہے اصول محدثین سے یہ اصول آپ کے سامنے وضع کر دیے ہیں، بتا دیے. لہذا یہ اصول پہلا یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کا اجتہاد ہے، اور وہ اس وقت 4 سال کی بھی نہیں تھی جب معراج کا واقعہ پیش آیا. لہذا اس معراج کے متعلق اور بہت ساری روایات ایسی ہیں بخاری اور مسلم میں جو اما عائشہ کے اجتہاد کے بالکل مترادف اور اس کے متضاد ہے، متضاد ہے اس کے. لہذا اما عائشہ کا اجتہاد چھوڑ دیا جائے گا اور باقی صحابہ کرام کا اجتہاد قبول کیا جائے گا. یہ اصول ہے محدثین کا. ابن حجر اسقلانی کی شرح کی طرف چلتے ہیں، وقت نہیں ہے تو ابن حجر اسقلانی پیش کرتے ہیں کہ مزوری نے ابن حجر اسقلانی، یہ میں پیش کر رہا ہوں ان کی فتح باری شرح بخاری کی جلد نمبر 8، اور اس میں آپ فرماتے کیا ہے، اللہ اکبر، کہ مزوری نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جو کوئی تمہیں یہ کہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ میں بہتان باندھا. وہی والی روایت. تو فرمایا اس کا جواب کیسے دیا جائے. یہ سوال کیا کس سے؟ مزوری نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے یہ سوال کیا گیا. تو امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں جس میں انہوں نے فرمایا کہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، یہ حضرت عائشہ کے قول کا جواب ہے. تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث تو نہیں تھی، ان کی موقوفاً روایت ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے. تو فرمایا حضرت عائشہ کے اجتہاد کا جواب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھا ہے. لہذا جو ہے یہ جو باب ہے اس میں حضرت عائشہ سے حضور کا جو فرمان ہے حضرت عائشہ کے قول سے 1000 درجے زیادہ بہتر ہے. تو حضرت عائشہ کا جو قول ہے اس سے حضور کا اپنا فرمان 1000 درجے افضل ہے. ہم وہ لیا جائے گا. یہ تمام چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ کا آدمی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب کیا متفقہ اصول ہے. اس پر یہ نہیں کہ کوئی نئی بات ہے، صرف میں وضع کر رہا ہوں، سامنے لا رہا ہوں. یہ جو اخذ کر کے میں سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ تمام تر علماء نے ہر مسلک کے علماء کے اس اصول حدیث کی کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. آپ تشیعوں کو لے لیں، ان کی کتب کے اندر بھی یہی اصول موجود ہے. اس میں کوئی کسی اختلاف نہیں ہے کہ اگر صحابی کا اجتہاد بعد میں کیا جائے گا، پہلے مرفوع روایت کے مقابلے میں صحابی کا اجتہاد نہیں کیا جاتا. اس میں زبیر بن ضعیف جو اہل حدیث کا امام ہے، اس کی اپنی بڑی بڑی جو بحث ہے اس کی انہوں نے کی ہے. تو یہ پہلے حوالہ جی. دوسرا حوالہ آپ سے پیش کرتا ہوں، آپ اس اسکرین پر انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا سارے اسکرین لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا. دوسرا حوالہ وہ امام نووی جو شارح مسلم ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی صحیح حدیث سے ثابت ہو چکا کہ تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہوگا. یقیناً انہوں نے آپ سے سن کر ہی فرمایا. معمور بن رشید عائشہ اور ابن عباس کی بات فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اس کی وجہ سے ہے کہ عائشہ اس سے مکمل طور پر واقف نہ تھی. اس معاملے میں حضرت عائشہ مکمل طور پر واقف نہ تھی. امام
नबी शार मुस्लिम जो आप फरमा रहे हैं शरह मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर देखिए, और कहते हैं इसमें इख्तिलाफ है। और जबकि इब्ने अब्बास मुकम्मल तौर पर जानते थे, इब्ने अब्बास जो है वो उम्र में बड़े थे, बालिग थे, अगर इब्ने अब्बास इसको साबित कर रही हैं और कुछ और लोग उसकी नफी कर रहे हैं, तो मुस्बित का असूल ये है कि नफी पर भारी होगा। फरमाया असूल ये है कि एक मसले पर जब इजमा हो, बहुत सारे उसके रावी हो और एक पर ये खबरें वाहिद हो, तो मुस्बित का जो होगा वो भारी होगा मनफी पर। तो ये मिशान मुस्लिम जो फरमाया, तो लिहाजा इस पर इमाम नबी ने यही फरमा दिया। इमाम नबी कहते हैं ये आयशा के इज्तिहाद के मुकाबले में जो है, मुकाबले में जो रवायात आई है जिसमें है कि हुजूर ने फरमाया मैंने अपने रब को देखा, और मुख्तलिफ बुखारी के अंदर कई रवायात हुजूर के में है, पर मैं आयशा की खुद रवायत पेश करता हूं। पहले मैं ये बात जो कर रहा था ये पूरी कर दूं कि जो है हजरत इमाम नबी कहते हैं कि हजरत आयशा के इज्तिहाद के मुकाबले में जो रवायात आई हैं उनको भी लेना वाजिब है हम पर, उनको लेना क्या है, वाजिब है हम पर, लिहाजा वो नहीं छोड़ सकते, उनको भी तो लेना है ना, लिहाजा इसकी तवील की जाएगी। अब ये असूल है मुहद्दिसीन का, ऐसी कई रवायात में, मेरे ऑलरेडी इस पे लेक्चर मौजूद है, कई रवायात में अगर हम तवील ना करें तो हम बुखारी और मुस्लिम से हाथ धोना पड़ जाएंगे। मैंने कई इस पर एक लेक्चर रिपोर्ट करवाई है। तो लिहाजा अब मैं आता हूं अमायशा की उन रवायात की तरफ कि जो अमायशा की सही रवायात इस रवायात के बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ है और इससे जो है ना मुतजाद आ रही है। आप देखें ये सही बुखारी की हदीस नंबर है 1420 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि हम तमाम अज़वाज हुजूर की बरगाह में आई, तो हुजूर अकरम से पूछा कि या रसूलल्लाह आपसे सबसे पहले कब्र में आकर कौन मिलेगी, हम अज़वाज में से सबसे पहले आपसे कौन मिलेगी कब्र में। तो हुजूर ने फरमाया मेरी तमाम अज़वाज में से मुझे कब्र में सबसे पहले वो आके मिलेगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती है हमने लकड़ी ली और हमने अपने बाजू को नापना शुरू कर दिया, और फिर बाद में मालूम हुआ कि इस बाजू लंबे होने से मुराद आम बाजू लंबे होना नहीं, बल्कि उससे मुराद ये था कि जो तुम में से सदका ज्यादा करती हो। लिहाजा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप सदका ज्यादा करती थी, लेकिन सबसे पहले वो जाकर हुजूर से मिली, हम में से सबसे पहले वफात हज़रत ज़ैनब की हुई। तो हज़रत आयशा का अकीदा देखें कि हुजूर से फरमा रही है या रसूलल्लाह आप बताएं कि हम में से पहले कौन वफात पाएगा, आपसे पहले कौन आके मिलेगा। अभी हुजूर भी दुनिया में तशरीफ फरमा है, तो आयशा ये फरमा रही है हुजूर या रसूलल्लाह आप बताइए कि आपसे सबसे पहले कौन मिलेगा। लिहाजा आयशा का ये अकीदा था कि आप जानती थी कि हुजूर जानते हैं कि सबसे पहले हम में कौन मरेगा, कल की खबर रखती है हुजूर। लिहाजा हुजूर की ये जो रवायत है ये हदीस है आयशा सिद्दीक़ा की उस रवायत के बिल्कुल मुतरादिफ है, जो है ना बिल्कुल मुतजाद है। लिहाजा आप खुद देख सकते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा की ये रवायत बुखारी में और कई रवायात हैं। मैं इस पर ऑलरेडी 19 एपिसोड पर मुश्तमिल गुफ्तगू कर चुका हूं, अभी मज़ीद जरूरत नहीं है, मैं फकत इस मौजू से टच होकर गुजर रहा हूं। वरना आप बुखारी शरीफ के अंदर पहले जिल्द 256 पर देखें अखबरना अम बदल खल्क़ि, उमर फरमाते हैं हुजूर ने हमें खबरें देना शुरू की जब से अल्लाह ने मखलूकात की बुनियाद रखी, हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाज़िलहुम, हुजूर ने आखिरी जन्नती का जन्नत में दाखिल होने तक, व अहलुल नार मनाज़िलहुम, और आखिरी जहन्नमी का जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ हुजूर ने हमें बता दिया, आने वाला बता दिया, मा काना बता दिया, मा यकून भी बता दिया। बुखारी की रिवायत। और हुजूर जब पहाड़ ओद पर गए, बुखारी के अंदर 3668 नंबर रवायत बुखारी में हदीस देखो, जब हुजूर गए पहाड़ ओद पर, हुजूर के साथ अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं। ओद बाढ़ झूमने लगा, लरजने लगा। हुजूर ने फरमाया ओद बाढ़ ठहर जा, तुझे इल्म नहीं, तुझ पर एक सदीक, एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद चल रहे हैं। अभी उस्मान गनी की शहादत हुई नहीं, अभी उमर फारूक की शहादत हुई नहीं, हुजूर पहले फरमा रहे हैं। गोया अगर हज़रत आयशा का इज्तिहाद माना जाए तो नऊज़ बिल्लाह क्या ये सारे झूठ है?
قرآن کی وہ آیات کریمہ جھوٹ ہے؟ نعوذ باللہ. بخاری میں مسلم میں درجنوں روایات پیش کر سکتا ہوں جن میں حضور نے کل خبر دی. حضور نے بخاری میں فرمایا، روایات ہیں، ابھی میں جا نہیں رہا اس طرف، فرمایا کل اس جنگ بدر میں فلاں کافر جہاں مرے گا، فلاں صحابی جہاں شہید ہوگا، فلاں، ابھی کل آئی نہیں، پہلے بتا رہے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ کا جو یہ اتحاد ہے، اس کا مفہوم یہی لیں گے ہم جو محققین نے بتایا. یہ خبر واحد ہے، اس کے مقابلے میں یہ حجت نہیں. اور اس کا مفہوم اگر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ لیا جائے گا کہ اس سے مراد ذاتی ہے. جو یہ کہے ذاتی طور پر جو ہے نا وہ حضور میں غیب رکھتے ہیں، تو جو ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے حضور جو ہے اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو اپنا دیدار کروایا ہے. لہذا امام صدیقہ کی اس روایت کا ہرگز وہ مفہوم نہیں. اگر وہ لیا جائے تو پھر اتنی روایات، درجن روایات کا ہم کیا کریں گے؟ سب کے سب پر ہم کیا فتوی لگا دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں فہم حدیث جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فہم حدیث عطا فرمائے. لہذا کئی لوگ اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، میں اس لیے چاہا کہ اس پر کلپ بنا دوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.